नंबर वन, ये मेन स्ट्रीम क्या चीज़ है? हम कब मेन स्ट्रीम में नहीं थे? मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ, मैं हमेशा मेन स्ट्रीम में था। बरसगीर की एक बदकिस्मती है कि हम लोग अपनी माइनॉरिटीज़ की वो कदर नहीं करते हैं, उनको वो जगह नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल ही बेतुकी बात है कि जो वहाँ हो उसका रिएक्शन यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान दे, जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। किसी भी मैच्योर समाज में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आज का जो नौजवान मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो आप हैं, उनको कोई कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए, और अगर है तो ये आपकी कमी है, किसी और की नहीं। सोशल मीडिया आज के वक्त की एक मतलब जिसे कह सकते हैं आप नेसेसरी इविल हो चुकी है कि हर कोई सोशल मीडिया पर है और जिसकी जो मर्जी आती है वो लिख देता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत डेंजरस मीडिया, जी जी, और शरीफ आदमी किसी के मुंह लगने से डरता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुसलमानों के जहन में एक बड़ी मिथ थी कि हमारे 20% 25% हैं तो हम इलेक्शन पे वजन डाल सकते हैं। दैट मिथ इज ब्लोन। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ द वॉइस के पॉडकास्ट दीन और दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चलें कि नजीब जंग साहब एक फॉर्मर IAS हैं, एक फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया हैं और इसी के साथ फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और आदाब सर, आप आए और आपने हमारी पॉडकास्ट की शान बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सबसे पहले ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने गेस्ट का भी, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं जो बात हम करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ख़ास तौर पर बांग्लादेश में हालात कुछ वायलेंट हो रहे हैं और जिसमें माइनॉरिटीज़ पर भी अटैक हो रहे हैं। ऐसे में आम तौर पर ये उम्मीद की जाती है कि मुसलमान उसकी मजम्मत ज़्यादा करें, और इससे कई बार ये होता है कि मजम्मत करें तो कैसे करें, और कई बार लोग कहते हैं कि आप कम मजम्मत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सामने से जो राइट विंग हिंदू ग्रुप्स हैं, और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। इस पर सबसे पहले मैं नजीब जंग साहब से जानना चाहूँगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि जब पड़ोसी मुल्कों में इस तरीके के तशद्दुद होते हैं, इस तरीके के वायलेंस होते हैं, तो क्या उसका हिंदुस्तानी मुसलमानों पर फ़र्क पड़ता है, और क्या वो पड़ना चाहिए, और ऐसे में हिंदुस्तान क्या करे? देखिए, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादतियाँ होती हैं, ख़ासकर पाकिस्तान या बांग्लादेश में, ये कोई नई बात नहीं। हिंदुस्तान में होती हैं, ये भी कोई नई बात नहीं। और ये इस बरसगीर की एक बदकिस्मती है कि हम लोग अपनी माइनॉरिटीज़ की वो कदर नहीं करते हैं, उनको वो जगह नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट है एफर्मेटिव एक्शन। उसका ये मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हाथ पकड़ के उनको साथ लेकर आगे चलती है। माने मेजॉरिटी कम्युनिटी एक बड़े भाई का रोल करती है। इन तीनों मुल्कों में वो नहीं होता। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसके असरात पिछले कई सालों से हैं। हालांकि शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने इसको बहुत कंट्रोल किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ जो जमात इस्लामी का एक वर्ग है वो कट्टरपंथी है, और उनकी तरफ से वायलेंस आज थोड़ी ज़्यादा है लेकिन हमेशा होती है। और वो जगह, वो रिकग्निशन जो हिंदू समाज को वहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अब जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका नेचुरल रिपरकशन हिंदुस्तान के मुसलमानों पे इधर उधर दिख रहा है। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में बंगाली मुसलमानों पे बजरंग दल वालों ने कुछ अटैक किया है। अब ये जिम्मेदारी बन जाती है प्रशासन की और शासन की कि इस स्थिति को संभालें,
کیونکہ یہ بڑھنے کا پوٹینشیل رکھتی ہے. جی جی آپ نے یہ کہا کہ ہندوستان کا مسلمان کیسے ریئیکٹ کرے. میں اس کا الٹا سوال پوچھتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان کیوں ریئیکٹ کرے. کیوں ریئیکٹ کرے. ہندوستان میں ہندو بھی کو ریئیکٹ کرنا چاہیے, جی جی مسلمان کو بھی کرنا چاہیے, سکھ کو بھی کرنا چاہیے, کرسچن کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں زیادتی ہو تو ہر ایک ورگ کو ہر ریئیکٹ ایک وقت کرنا کو, چاہیے. یہ انسانیت کی بات ہے. لیکن یہ آپ کی بہت غلط فہمی ہے اور لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ صرف مسلمان ریئیکٹ کریں. وہ ایک خوف کا پیمانہ ہے. وہ خوف کا پیمانہ ہے. ہندوستان میں مسلمان اتنا ہی نیشنلسٹ ہے جتنا کوئی اور ہے. جتنا کوئی اور ہے. اور یہ سوال جو بار بار آپ کرتے ہیں کہ صاحب ہم اسی مسلمان کو ایک پوزیشن دیں گے جو نیشنلسٹ ہوگا, تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نیشنلسٹ کی پریبھاشا کیا ہے. پریبھاشا کیا ہے. میں 45 سال سرکار میں رہا ہوں. جی جی میرے دوست ہیں, جیسے نام کے لیے میں یعقوب قریشی صاحب کا نام لے سکتا ہوں, جی جو جی چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں. میں نام لے سکتا ہوں جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب کا, جو انڈین آرمی کے وائس چیف رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگی ہندوستان کی سروس میں لگائی ہے. کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کو نیشنلزم پروف کرنا پڑے گا؟ جی جی اور ان کو چھوڑ دیجئے, آپ کو نیشنلزم پروف کرنا پڑے گا جی محض اس لیے کہ آپ شیروانی پہن کے بیٹھے ہیں؟ جی تو یہ چیز کوئی سینسیبل سماج کی بات نہیں ہے. اور یہ سوال آپ کا جو ہے یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک نہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک کمپلیکس باہر آتا ہے. جی ہندوستانی مسلمان کو کسی کمپلیکس کی ضرورت نہیں. جی جب کمپلیکس کی بات آئی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ تو عام طور پر ہم نے ایک اور چیز ہوتی ہوئی دیکھی ہے کہ عام طور پر جیسے آپ نے کہا یہ انسانیت کی بات ہے کہ ہر کسی کو کہیں پر کوئی بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کے حق میں بات کرنا ایک یہ تو انسانیت کی بات ہے, حق پرستی کی بات ہے. لیکن جب ہندوستانی مسلمان یہی کام کرتا ہے, مان لیجئے بنگلہ دیش میں کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس بارے میں بات کر دیں یا پھر پاکستان کے بارے میں بات کر دیں, تو اچانک سے دو طریقے سے ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. ایک ریئیکشن یہ شروع ہو جاتا ہے, ہندوستان میں ایک ہندو رائٹ ونگ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ صرف لپ سروس کرتے ہو, بھائی اس سے زیادہ کیا کریں. اور دوسری طرف ایک اور ونگ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ اس پہ کیوں بولیں جبکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو ذاتی ہیں آپ اس پر نہیں بولتے ہیں. تو آپ ایک عجیب سی یہ جو ایک آج کل واٹ اباؤٹ ری چل گئی ہے کہ آپ نے یہ کیا تو یہ نہیں کیا اور یہ کیا تو یہ کیا, اس کو کیسے آپ مطلب دیکھتے ہیں کہ اس سے حق پرستی کتنا مطلب وہی بات کہ انسانیت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ تو آبویس ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ بالکل ہی بے تکی بات ہے کہ جو وہاں ہو اس کا ریئیکشن یہاں ہندوستان کا مسلمان دے. جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. کسی بھی میچور سماج میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جی لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ایک ایوالونگ ڈیموکریسی ہے, اور ہمارا اتہاس جو ہے, ہماری جو تاریخ ہے, اس میں بلڈ شیڈ ہے. ہم نے پارٹیشن دیکھا ہے, پارٹیشن. اور پارٹیشن کا کافی حد تک جو بلیم ہے وہ مسلمانوں کے سر پہ رکھا جاتا جی ہے. جی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جناح صاحب کی جو ضد تھی پاکستان کے لیے, اس میں ان کو پاکستان ملا, اور اس کا خمیازہ آج تک ہندوستان کا مسلمان بھگتتا ہے. بھگتتا ہے. لیکن وہ جو جنریشن تھا جس نے پارٹیشن مانگا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آج کا جو نوجوان مسلمان ہندوستان میں پیدا ہوا ہے, جو آپ ہیں, ان کو کوئی کمپلیکس ہونا نہیں چاہیے. اور اگر ہے تو یہ آپ کی کمی ہے, کسی اور کی نہیں. اگر کوئی آپ کو جتاتا ہے کہ آپ اتنے پیٹریوٹک نہیں ہیں یا اتنے نیشنلسٹ نہیں ہیں جتنے وہ ہیں, تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے, اور اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا ایک کانفیڈنس کے ساتھ. تو ان ملکوں میں دیکھیے, وہ اسلامک ریپبلک اپنے کو ڈکلیئر کر چکے ہیں. جی نمبر 1, ہم ڈیموکریسی, ہم نے سیکولر ڈیموکریسی کی بات کہی ہے. اور اگر آپ ہندوستان کا پریامبل پڑھیں تو اس میں بہت اسپشٹ ہے. آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ 1947 میں ہماری کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی ڈیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھی تھی جی کہ کانسٹیٹیوشن کیا بنے گا. جی جی تو پہلے تو اسمبلی میں قریب 300 ممبران تھے, لیکن جیسے پاکستان ہوا تو وہ کم ہو گئے اور شاید 278 یا 280 رہ گئے. جی جی اس اسمبلی میں کھل کے 3 سال ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ ہندوستان کی کیا شکل ہوگی. کیا شکل ہوگی. ایسا نہیں تھا کہ وہاں یہ نہیں کہا گیا
کہ بھئی پاکستان تو اب اسلامک ریپبلک ہو گیا ہے اس لیے ہندوستان ہندو راشٹر بن جائے. جی جی یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. جی لیکن وہاں 280 ممبران نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ہمارا اتہاس یہ ہے اور ہم سیکولر ملک رہیں گے. اور شبد سیکولر ہمارے پریامبل میں اوریجنلی نہیں تھا. جی وہاں ورڈ تھا فریٹرنیٹی. فریٹرنیٹی. اور فریٹرنیٹی سیکولرزم سے زیادہ معنی رکھتا ہے، اس میں زیادہ وزن ہے سیکولرزم سے. اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ ایسا آپ کیوں مانتے ہیں کہ فریٹرنیٹی وہ تو زیادہ انگریزی وزن کا شبد ہے، آپ جی اس جی کو ڈکشنری میں جی پڑھ جی لیں کہ فریٹرنیٹی میں جو شبد ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جی جی یو ہیو ٹو فریٹرنائز دی انٹائر کمیونٹی. سیکولرزم از لمیٹڈ ان اسکوپ، اور یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اسی لیے فریٹرنیٹی لفظ چنا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا پریامبل آپ دیکھیں جی جی کہ دے ول بی فریٹرنیٹی، الگ ایک سینٹنس ہے پریامبل میں، جی یہ اور سینٹنسز کے ساتھ نہیں جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں یہ بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں ریزرویشن دیا جائے یا نہ دیا جائے. جی اور وہاں مسلمان سپیکرز تھے، مولانا حسرت موہانی تھے، بیگم اعجاز رسول تھیں، جنہوں نے کہا کہ ہمیں سیکولرزم کی ضرورت، ہمیں ریزرویشن کی ضرورت جی نہیں ہے. ہم ایک برابری کے حقدار ہیں اور برابری سے ہندوستان میں رہیں گے. جی تو جو لوگ آج کہتے ہیں کہ بھارت ہندو راشٹر ہے یا رہے گا یا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ میرا بھارت جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے جو کانسٹیٹیوشن میں یقین کرتا ہے، اور میرا اتنا ہی ادھیکار ہے اس ملک میں جتنا کسی بھی باشندے کا ہو، چاہے وہ آدیواسی ہو، چاہے وہ جی دلت ہو، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ کائست ہو، جو بھی ہوگا. جی جی میرا ادھیکار اس ملک پہ اتنا ہی ہے جتنا ان کا ہے. جتنا ان کا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز دیکھنے کو آ رہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ایک ایکشن ریئیکشن ریئیکشن ایکشن چل رہا ہے لگاتار، اور اس میں سب سے بڑا رول سوشل میڈیا کا ہو چلا ہے. سوشل میڈیا آج کے وقت کی ایک مطلب جسے کہہ سکتے ہیں آپ نیسیسری ایول ہو چکی ہے کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پر ہے اور جس کی جو مرضی آتی ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور اس سے بہت سی چیزیں مطلب متاثر بھی ہوتی ہیں. تو ایسے میں ہم نے بہت بار دیکھا ہے، جو ہم نے اتنی اچھی باتیں کی اور دونوں ہی طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ ڈیموکریسی، سیکولرزم، ان چیزوں پر طنز کسے جاتے ہیں، اس کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے مقابلے جو سین وائسز جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ ابھی اتنے اچھے سے سمجھا رہے ہیں کہ کیا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں تھا، سیکولرزم کا کیا میننگ ہے اور ہندوستان کا کیا مطلب ہے، یہ ساری وائسز کہیں نہ کہیں پچھڑ جاتی ہیں. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو کہ وہ جو اس طریقے کی آواز ہیں، جو اینٹی ڈیموکریٹک آوازیں ہیں، خود مسلم سماج سے بھی آتی ہیں کئی بار، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اینٹی اسلام ہے، آپ ایسے بہت سارے ہینڈلز دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف سے بھی آتی ہیں. تو ان آوازوں کو کم کیسے کیا جائے؟ نہیں، ان کو آوازوں کو بالکل آپ کم نہیں کر سکتے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک بہت ڈینجرس میڈیم ہے. جی جی اور شریف آدمی کسی کے منہ لگنے سے ڈرتا ہے. تو جب ایک آواز اٹھتی ہے تو میرے اوپر یہ نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں. جی جی یہ سماج کو دھیرے دھیرے سمجھنا پڑے گا، اور اگر نہیں سمجھیں گے ہم لوگ تو وی ول پے اے ہیوی پرائس. ہیوی پریس. This is to be understood that democracy will pay a heavy price. ہندوستان ایک بکے ہے، جی اور اس بکے کو فورسبلی الگ کرنا، توڑنا، یہ ایک ڈسٹرکٹیو فورسز کا دھرم ہے. دھرم ہے. اور ان ڈسٹرکٹیو فورسز کو سے آپ لڑ سکتے ہیں تھرو سیکولر ایجوکیشن، سیکولر ایجوکیشن. through talks, through seminars, and teaching the children the proper values. جی Unfortunately آج جب آپ اتہاس کی کتابیں بدلیں گے تو جو بچہ 8ویں جماعت یا 9ویں جماعت میں ہے وہ غلط اتہاس پڑھ کے نکلے گا، جی جی تو پھر وہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں. وہ ہندوستان کے لیے اچھا. یہ چیزیں ہمارے لیڈرز کو سوچنی پڑیں گی کہ اگر ہم کو وکست بھارت کا سپنا پورا کرنا ہے پورا. تو اس کے لیے ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل جد و جہد ہے. اور آپ کو وہ اتہاس کے پنے جو اب بار بار آپ الٹ کے ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ زیادتی ہوئی اور وہ زیادتی ہوئی، ان کو الگ رکھنا پڑے گا، اور ایک نئے بھارت کی کلپنا کرنی پڑے گی جس میں وہ چیز جو ہو چکی وہ ہو چکی. جو صحیح اتہاس ہے دیکھیے، غلط اتہاس نہ پڑھائیے، اپنی آزادی کی جنگ پہ توجہ دیجیے،
اور اس کے بعد جو نیا جنریشن نکلا ہے، جیسے آپ جیسا جنریشن ہے، اس پہ توجہ دیجئے کہ ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کیسے ہوگی، ان کو علم کیسے ملے گا۔ ایجوکیشن ایک چیز ہوتی ہے، نالج ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ بیسک ایجوکیشن اگر اپنے اسکولوں میں دے دیں گے، ABCD پڑھا دیں گے، 1 2 3 پڑھا دیں گے، اس سے کچھ نہیں ملتا۔ آپ کو فائنلی دینی پڑے گی دی الٹیمیٹ نالج، اور نالج کس سے آتی ہے؟ نالج آتی ہے فلسفی سے۔ آپ کسی اسکول میں فلسفی نہیں پڑھا رہے، آپ کسی کالج میں نہیں پڑھا رہے، آپ کیول ABCD پڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا ہے ہسٹری کا ایک بڑا ڈسٹارٹڈ ورژن۔ وہ ہندوستان کے لیے ٹھیک ہے۔ جی، آپ نے بہت اچھی بات کہی، آپ نے ایجوکیشن پر زور دیا۔ آپ خود ایک وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور بھارت کی ایک بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، تو اور آپ نے ایک بہت ضروری بات کہی کہ ایجوکیشن اور نالج میں فرق ہے۔ تو اس میں خاص بات یہ نکل کے آتی ہے کہ جو ہمارے پاس نالج والا پارٹ ہے، جو آپ نے کہا فلسفی نہیں پڑھائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پوری جنریشن کا زور ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی کچھ اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں، پورا سماج ایسا ہو گیا ہے کہ یا تو انجینئر بنیں گے یا ڈاکٹر بنیں گے، ورنہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ہیومینٹیز پڑھ لیا ہے تو آپ کو سول سروسز کی تیاری کرنی ہے، وہ بھی تیاری کرنے کے انداز میں کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں فلسفی کا بہت زیادہ جگہ اسکوپ چھوڑا نہیں گیا ہے آج کے ایجوکیشن سسٹم میں۔ ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس چیز سے کیسے پار پائی جائے؟ یعنی کہ کیا انجینئرز کو یا پھر ڈاکٹرز کو فلسفی کے قریب لانا یا ہسٹوریکل ڈسکورسز کے قریب لانا، یہ کیسے ہوگا؟ اور خاص طور پہ مطلب ہم اگر مسلم کمیونٹی کی بات کریں تو مسلم کمیونٹی میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اسلامک اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی سماج بھی کرتے ہیں لیکن مسلمز بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ کیسے ہم پاسبل کریں کہ جو ایجوکیشن ہے، جو ایک نارمل ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ ہم ہیومینٹیز بھی لے آئیں اور باقی چیزیں بھی لے آئیں؟ میں 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا تھوڑا سے ہٹ کے ایجوکیشن پہ۔ ایک بہت بڑے فلاسفر رہے ہیں ول ڈیورانٹ، جی، ان کی مشہور کتاب ہے اسٹوری آف فلاسفی، ملینز آف کاپیز اس کی بکی ہیں، جی، لیکن ان کی ایک کتاب ہے پلیجرز آف فلاسفی، جو لوگ نے نہیں پڑھی۔ اور ول ڈیورانٹ یہ کہتے ہیں اس کتاب میں کہ دی مدر آف نالج از فلاسفی، اس کو آپ نے برقرار کر دیا۔ تو جب برٹرن رسل، جو بہت بڑے میتھمیٹیشین اور فلاسفر تھے، ان کی شادی ہوئی اور جب ان کے بچے ہوئے تو انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں اپنے بچے کو کسی ریگولر نارمل اسکول میں نہیں بھیجوں گا، میں اپنے گھر میں پڑھاؤں گا، کیونکہ نارمل اسکول میں ایجوکیشن جو ہے وہ بہک چکی ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ اب آپ آ جائیے انجینئرنگ اور میڈیسن پہ۔ پرابلم ہے وہ اکانومی، سائز آف اکانومی پہ، کہ کوئی بھی والد یا والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو کسی طرح سے نوکری مل جائے، اگر وہ انجینئر بن جائے گا تو نوکری مل جائے گی، اگر وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو نوکری مل جائے گی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ نوکری ملنا یا نہ ملنا یہ تو آپ کی قابلیت اور قسمت پہ ہے۔ اچھے ڈاکٹر کو بھی نہ ملے اور اچھے انجینئر کو بھی نہ ملے، کیونکہ آج کی تاریخ میں جو ایونیوز آپ کے سامنے کھل گئے ہیں وہ لاکھوں ہیں، اور یہ جو بلکہ ٹریڈیشنل آکیوپیشنز ہیں ان میں تکلیف ہونے والی ہے، کیونکہ AI آ گیا ہے۔ آج جرنلزم ہے، آج سوشل میڈیا ہے، آج وکالت ہے، آج آرکیٹیکچر ہے، اسپیسز ہیں، اسپیس سائنس۔ میں ابھی امریکہ میں تھا اور میری بھتیجی ہے، اس نے ٹیسلا گاڑی خریدی ہے، تو یو کین ڈرائیو اے ٹیسلا کار وداؤٹ اے ڈرائیور۔ تو ہم بیٹھ گئے اور گاڑی چلنے لگی، اور پرفیکٹلی چلتی ہے، اس کی ریورس پارکنگ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ تو دنیا بدل چکی ہے۔ دنیا بدل چکی ہے۔ اگر آپ اسی دھرے میں رہیں گے تو ہندوستان پھنس جائے گا۔ اس سب چیز کے بیچ ایک بات ہوتی ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے پچھلے لگ بھگ 150 برس سے آ رہی ہے، سر سید احمد خان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور بار بار مائنورٹی انسٹیٹیوشن کی جو ڈیبیٹ آتی ہے علی گڑھ کو لے کر، اس میں بھی یہ بار بار بات اٹھتی ہے۔ کچھ اور انسٹیٹیوشنس بھی کھلے ہیں ہندوستان میں جگہ جگہ، وہ یہ کہ مسلمان ایجوکیشن پہ یا تو پچھڑ جاتا ہے، یا جو پروفیشنل کورسز ہیں ان میں پچھڑ جاتا ہے، یا جو اچھے
इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पिछड़ जाता है। ऐसे सवाल आमतौर पर किए जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या सच में ऐसा है, वैसे डेटा शो करता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन इसकी वजह क्या है और इसे कैसे हम सही कर सकते हैं, इसे क्योंकि जैसा आपने कहा नेशन है, अगर नेशन है तो सबकी बराबर हिस्सेदारी ज़रूरी है, और बराबर हिस्सेदारी तब होगी जब सबके लिए एजुकेशन भी बराबर हो, जॉब भी बराबर हो, सब बराबर उसमें हिस्सेदार हों। तो ऐसे में मुस्लिम समाज अगर एजुकेशन, जो अभी आपने एजुकेशन पर बात कही, उस एजुकेशन के लिए मुस्लिम समाज कम्युनिटी कैसे वर्कआउट करे, क्योंकि 150 साल से यही सवाल बार बार रिपीट होने लगता है। देखिए, लेवल ऑफ एजुकेशन डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक स्टेटस पे। जी जो हमारे लोग हैं जो देहात में हैं, बहुत गरीब हैं, वो उस एजुकेशन पे पहुंच नहीं पाते। उसका नतीजा ये है कि वो अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हैं, और हालांकि मदरसों में एक एवोल्यूशन हो रहा है, ज़्यादातर मदरसों की हालात अच्छे नहीं हैं। जी तो ये एक सोशो इकोनॉमिक डायलेमा है समाज के सामने, कि जब तक हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तब तक हम अपने बच्चे को वो तालीम नहीं दे सकते जो हम देना चाहते हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए रामपुर के किसी गांव में एक छोटा किसान है जिसके पास आधा एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, वो अपने बच्चे को जामिया इस्लामिया कैसे भेजे? आपको हॉस्टल की फ़ीस देनी पड़ेगी, और जामिया छोड़ दीजिए, अब तो हालात ये हो गए हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे अच्छे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी तो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट। दूसरी चीज़ आप भूल रहे हैं कि आज मुसलमान इतना जागरूक है कि पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। जी देयर इज़ अ ग्रेट फिलिप टू एजुकेट यंग मुस्लिम्स, और ये हो रहा है। और उसका नमूना ये आप देख लीजिए कि श्री वैष्णव मेडिकल कॉलेज में जब नीट का इम्तहान पास करके बच्चे आते हैं तो 42 बच्चे 50 में से मुसलमान थे। जी ये कोई आसान बात नहीं है, नीट का ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। जी तो वहाँ से पास करके ये बच्चे आए हैं। इसी तरह से कर्नाटक में, हैदराबाद में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बहुत उम्दा तालीम दी जा जी रही है। लेकिन ये एक गैप इतना हो गया है ट्रेजिकली जी जी कि उसको भरने में बहुत समय जी लगेगा। इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है, जो मैंने अफर्मेटिव एक्शन की बात की थी, कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है कि मुसलमानों का हाथ पकड़ के इनको आगे ले जाना है। सरकार के पास एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि देखिए, हम तो सबकी मदद करना चाहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। जी तो जब मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उनकी भी मदद हो जाती। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के साथ साथ मुसलमानों की सोशल बैकवर्डनेस भी। तो इसको दूर करने के लिए हमने अपने दलित की सोशल बैकवर्डनेस दूर करने के लिए तो उपाय किए हैं। जी मुसलमानों के बारे में सोचा नहीं, और बार बार इसीलिए मैं कहता हूं कि वो एक पार्टीशन का दाग आपके माथे पे है, माथे पर है। और मुसलमान खुद हिम्मत नहीं कर रहा है अपना हकूक मांगने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकली आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई है। कोई पार्टी आपके पास ऐसी नहीं है जो आपकी आवाज़ बुलंद कर सके, सिवाय एक पार्टी थी जो बिना झिझक के सब धर्म की बात करती थी, वो थे कम्युनिस्ट पार्टी। जी उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या दलित हैं या आदिवासी हैं। आज की राजनीति में ये कैलकुलेशंस होते हैं ये कैलकुलेशन कि टिकट किसको दिया जाए, और उसका नतीजा ये है कि चूंकि मुसलमान के वो नंबर्स नहीं हैं, और वो एक मिथ थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुसलमानों के जहन में एक बड़ी मिथ थी कि हमारे 20% 25% हैं तो हम इलेक्शन पे वजन डाल सकते हैं। दैट मिथ इज ब्लोन। जी वो जो आज की परिस्थिति है वो ये साबित करती है कि वो 20-25% डोंट रियली मैटर, और आपकी लीडरशिप इससे अभी जागरूक है नहीं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, जैसे आपने कहा अफर्मेटिव एक्शन दलित्स के लिए हुआ, ठीक है, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो रिजर्वेशन आया, तो मुस्लिम्स कई बार अलग अलग जगह से हिंदुस्तान में रिजर्वेशन की बात करते रहे हैं, और बार बार ये आर्गुमेंट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ नहीं करेगा
آن دا بیسس آف ریلیجن. اس کے علاوہ آپ نے شروعات میں ہی ایک بات بھی کہی کہ شروعات میں جب ڈبیٹ تھی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں تو جو مسلم لیڈرز تھے, کچھ لیڈرز کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انہوں نے خود آرگیو کیا تھا کہ ہمیں ریزرویشن نہیں چاہیے, ہمیں آپ بس ایکول رائٹس دے کر چھوڑ دیجیے, تو جس میں حضرت موہانی صاحب کا آپ نے نام لیا. تو ایسے میں آپ کیا سوچتے ہیں افرمیٹیو ایکشن کیا ہونا چاہیے جو ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی ہو اور جو ورک آؤٹ بھی کرے مسلمس کے لیے؟ نہیں, افرمیٹیو ایکشن ہندوستان کی پرستھتی میں یہ ہے کہ جو آپ نیگیٹو ایکشن لیتے ہیں وہ تو نہ لیجئے. مولانا آزاد فاؤنڈیشن آپ نے کیوں بند کر دیا؟ جہاں مسلمانوں کو اسکالرشپ ملتی تھی آپ نے کیوں ہٹا دی؟ مائنورٹی منسٹری جو بھی کچھ بھی فنکشن کرتی تھی اس کے پاورز آپ نے کیوں چھین لیے؟ آج ہمارے گورنمنٹ میں سلیکشنز میں کیا کوئی بائس ہے؟ اگر یہ بائس ہے تو اس کو ایگزامن کیا جائے کہ ہے کہ نہیں ہے. نمبر 1 افرمیٹیو ایکشن وہ تھا کہ آج 1950 میں 1960 میں جب یو پی ایس سی کی پریکشا پاس کرنے کے بعد انٹرویو میں مائنورٹیز جاتی تھی, چاہے کہ وہ سکھ ہوں چاہے کرسچن ہوں, تو یو پی ایس سی پینل میں 1-2 مائنورٹی کے نمائندے بیٹھے تھے. سکھ بھی ہوتے تھے, کرسچن بھی تھے, مسلمان بھی تھے, زیادہ تر ہندو تھے. لیکن ان سب کا یہ کام تھا کہ ادر تھنگز بینگ ایکول, اگر کسی مائنورٹی والے کو کھینچ سکو تو کھینچ لو, کیونکہ ان کو بڑھانا ہمارا دائتو ہے. وہ سب دھیرے دھیرے آپ نے ختم کر دیا. تو اگر آپ سچر کمیٹی پہ جائیں گے وہ آپ کو پورا بتائیں گے کہ افرمیٹیو ایکشن کس طرح لیا جا سکتا ہے, کس طرح لیا جا سکتا ہے. آج کی تاریخ میں جب آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں نہیں ملتی, اگر گورنمنٹ میں نوکریاں نہیں ملتی, اس کا ایک فائدہ ہوا ہے بائی دی وے, اور اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ مسلمان اپنے پیر پہ کھڑا ہونا سیکھ رہا ہے. اپنے پیر پہ کھڑا. آپ آج اپنا یہ دفتر آپ نے بہت عالیشان بنایا ہے, اس میں جب کاریگر آئے تھے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پلمبر بھی مسلمان ہے, الیکٹریشین بھی مسلمان ہے, صوفے پہ رکسین چڑھانے والا بھی مسلمان ہے, مائک چلانے والا بھی مسلمان ہے. یہ ایک عجیب ایک پروگریس ہوئی ہے اس طرح سے. تو یہ سیکنڈ درجے کے جابز ہیں. اب سٹیج آئے گی کہ فرسٹ درجے کے جاب میں کیسے آیا تو جائے. جیسا کہ آپ نے ابھی نہیں کہا, تو یہ جو آج یہ پلمبر ہے اس کی حیثیت یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھے کالج میں بھیج سکے. یہ ایک ریولوشن ہے جو پچھلے 15-20 سال سے شروع ہوا ہے. جی, تو یہ جو ابھی آپ نے بات کہی بالکل میں اسی پر جا رہا ہوں کہ ایک طرف تو وہ ہے جو سرکار افرمیٹیو ایکشن کر سکتی ہے یا کرے, وہ کرے نہ کرے وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم تو سرکار میں نہیں ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے ابھی کہا کہ اگر کمیونٹی خود سے جاگرک ہو رہی ہے دھیرے دھیرے یا تیزی سے, جو بھی ہم کہیں دھیرے یا تیزی سے, تو اس سے اکنامک کنڈیشن بھی بیٹر ہو رہی ہیں, کہیں نہ کہیں وہ ایجوکیشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جو کہ تھوڑا پرابلمٹک ہے کہ مین اسٹریم ہو رہے ہیں. تو آپ اسے مطلب آپ کا ماننا ہے کہ ایسا تیزی سے ہو رہا ہے اور فی الحال مسلمان صحیح ٹریک پر چل رہا ہے ایز اے کمیونٹی ان انڈیا؟ نمبر 1 یہ مین اسٹریم کیا چیز ہے؟ ہم کب مین اسٹریم میں نہیں تھے؟ میں ہندوستان کا باشندہ ہوں, میں ہمیشہ مین اسٹریم میں تھا. یہ آپ کا ایک انداز ہے کہ ہم مین اسٹریم میں ہم کو لایا جائے, ہمیں نہیں چاہیے. یہ ایکسپریشن ہی غلط ہے. یہ ایکسپریشن بٹ جاگروکتا مسلمان میں سرٹنلی کم تھی 1950, 1955, 1960 میں, کیونکہ آپ کے جو لیڈرز تھے خاص کر نارتھ انڈیا, ساؤتھ انڈیا کی بات مت کریں. ساؤتھ انڈیا ایک الگ, اٹس اے ڈفرنٹ اینیمل. نارتھ انڈیا میں آپ کے لیڈر چلے گئے اور بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا جن کو امداد کی ضرورت تھی. لیکن اب جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو ریولوشن آیا ہے, یہی چھوٹے لوگ اب مڈل لیول پہ پہنچ رہے ہیں. میرے گھر میں ابھی بھی ایک کچھ کنسٹرکشن ہو رہا ہے, تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ, اور ہم نے کوئی اس میں کوئی باعث نہیں, لیکن جب ہم نے ٹھیکیدار ڈھونڈا تو وہی مسلمان ہے. پھر ہم نے کہا 2-4 اور اچھے ٹھیکیدار ڈھونڈے جائیں, تو 4 ٹھیکیدار وہی مسلمان تھے. ان کے ساتھ جو کاریگر آئے ہیں ان میں 80% مسلمان ہیں. دس, اور یہی میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لڑکا صدیق میرے گھر میں آج کانٹریکٹر ہے, وہ 1-2 مہینے پہلے میرے پاس آیا تھا کہ صاحب میرا بھتیجا ہے بہار میں, اس کا داخلہ ہو گیا برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال میں. یہ چیز 10 سال پہلے ممکن نہیں تھی. سو دس از گوئنگ, بٹ دا تھنگ از کہ اس میں امپیکٹ ہونے میں وقت لگتا ہے.
यहीं पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है कि इस तबके को संरक्षण दिया जाए, इस तबके के साथ कोई ज्यादती ना हो। अगर इस तबके के साथ आप ज्यादती करेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ पार्शियलिटी करेगा, तो एक धक्का लगता है समाज को। मुसलमान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, उसकी आप इमदाद करिए, उसको आप इनकरेज करिए, उसको आप कॉन्फिडेंस दीजिए। तो मैं बार बार ये अनुरोध करता हूं सब पॉलिटिकल लीडर से कि सामने से आके कहिए कि ये हिंदुस्तान में एक कमजोर समाज है, इसकी मदद करना हमारा दायित्व है। अनफॉर्चुनेटली किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही कहने की, क्योंकि जब ये इंसान कोई बात करता है तो आप कहते हैं वो कम्युनल है, वो कम्युनल है। एक और चीज़, जब भी मुस्लिम्स की बात आती है तो एक सवाल बार बार प्रॉप अप होता है, और ये भी पिछले 100-200 साल से एक कॉमन ट्रेंड है। वो ये है कि ये कह दिया जाता है कि मुसलमान एज अ कम्युनिटी एंटी विमेन है, औरत के खिलाफ है, और उन्हें पढ़ने नहीं देता है, उन्हें बांध के रखता है, घर में बंद रखता है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसमें कोई बदलाव आ रहा है? क्या इसमें बदलाव आता हुआ आप देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं जैसे बहुत से लोग आजकल ये आर्ग्यू करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर कि लोग ख़ास तौर पर लड़कियों की तरफ रिचुअलिज्म ज़्यादा आ रहा है, कि मतलब ट्रेडिशनली हिजाब वगैरह बढ़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एजुकेशन बढ़ी है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? दो बातें मैं आपको बताऊं। एक तो उन लोगों से कहिए कि रसूल का आखिरी सरमन पढ़, जी जो उन्होंने उनकी आखिरी, उन्होंने विमेन के बारे में क्या कहा है, जी ये अपने सब दोस्तों को बता दीजिए। और आप क्योंकि चैनल लगाते हैं तो अपने चैनल पे भी चला दीजिए कि दिस इज द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। नंबर वन। नंबर टू, शाहीन बाग का एजिटेशन किसने चलाया था? जी वहां रुए रवां कौन था? मुझे तो सिर्फ औरतें दिखती थी। हैदराबाद में सीएए का एजिटेशन किसने चलाया था? बम्बई में जो बहुत फेमस पार्क है शिवाजी पार्क, उसको किसने लीड किया था? तो ये सब इम्प्रेशंस कम्युनिटीज के होते हैं। जहां तक औरतों का घर में बैठ के काम करने का सवाल है, अपने बच्चों को पालने का सवाल है, वो हर समाज में औरतें करती हैं। अमेरिका में भी आप चले जाइए तो जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो जब तक उनकी उम्र 8-10 साल की नहीं होती तो औरतें काम नहीं करती, छोड़ देती, बच्चा पालना है, क्योंकि उनकी तरबियत ज़रूरी है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में है। और आप मुसलमानों को कह रहे हैं, आप फिर क्रिश्चियन समाज में चले जाइए, आप हिंदुओं से पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारी जो यंग लड़की है जिसकी 35 साल उम्र है, उसके 2 बच्चे हैं, वो काम कर रही है आज, या वो बच्चों को पाल रही है? नंबर 3, हिजाब। This is a cultural matter, it is a matter of custom, it is a matter of self decision. मेरी बीवी हिजाब नहीं करती, मेरी वालदा ने नहीं किया, मेरी दादी ने नहीं किया, लेकिन मेरी एक भतीजी है, वो हिजाब करती है। जी मेरी भतीजी अमेरिका में पढ़ी है, उसको किसी ने नहीं फोर्स किया कि तुम करो, लेकिन उसकी मर्जी है, उसको लगता है अच्छा, वो करती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप लोग एक कम्युनिटी को एक स्टिग्मा देने के लिए ये बातें होती हैं। जी सच्चाई ये है कि औरत का स्टेटस हर जगह कम रहा है, कमजोर रहा है, लेकिन उसको उठाने के लिए प्रयास हर समाज कर रहा है। हर समाज का वो मुस्लिम में भी है, वो हिंदुओं में भी है, वो जैनियों में भी है। तो एक कौम को स्टिग्मेटाइज करना, ट्रिपल तलाक, मुझे तुम बता दो कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने कितनी ट्रिपल तलाक देखी है? एक बीवी अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। आप रेशियो देखिए मर्दों का और औरतों का, औरतें कुछ कम हैं। जी इंडिया में, हाँ इंडिया या बराबर है? नहीं, इंडिया में कम है। तो जब ये कहां से आप 3 औरतें लाएंगे भाई, या 4 औरतें लाएंगे जो आप कहते हैं कि 4 शादियां कर लें? ये ऊपर से पैदा हो जाएंगी। when there are not enough and can you afford? जी तो एक चीज को आपके सोशल मीडिया के जरिए बढ़ाना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये हिमाकत है। जी लेकिन जैसे आपने कहा कि लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, चीज को इग्नोर करते हैं, तो ठीक है। जी लेकिन ये सब इम्प्रेशंस हैं जो चले जाते हैं वक्त के साथ। इसीलिए शायद हम ये प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं कि ये सारी जो बातें सोशल मीडिया पे चलती हैं, हम कहीं ना कहीं ये बात करें कि सोशल मीडिया पर हर बात को चुपचाप ना सुना जाए, उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी है।
اور اسی کے ساتھ ایک آپ کا بہت سارا میں نے وقت لے لیا ہے اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے، لیکن ایک چیز پر میں ختم کرنا چاہوں گا. ہمارے شو کا نام ہی دین اور دنیا ہے، اور عام طور پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ اس کے بارے میں اپنا نظریہ، آپ کی ایک واسٹ لائف ہے، اپنا لائف ایکسپیرینس ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے؟ دین بھی بالکل پرسنل میٹر ہے، جی، تو ساتھ لے کے کوئی چلے یا نہ چلے یہ اس کے اوپر ہے. یہ اس کے اوپر ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ناخدا ایک ایتھیسٹ بھی بہتر انسان ہو سکتا ہے جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے. جی جی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ ایک نیک انسان ہیں. جی تو دین اور دنیا دونوں مختلف چیزیں ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا دین ساتھ لے کے چلیں گے یا آپ اپنا دین ترک کر دیں گے، اپنی لائف ایمانداری سے جئیں گے یا نہیں جئیں گے. تو ان چیزوں کو الگ رکھنا زیادہ مناسب ہے. جب آپ ان کو ملا دیں گے وہاں کمیونلزم پیدا ہوگا. دین اور دنیا وہاں کو ملانے سے جب آپ دین اور دنیا ملا دیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں سب سے اچھا ہوں. اگر آپ دین اور دنیا کو اپنے اندر رکھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کو بہادری سے کہنا پڑے گا کہ کوئی دھرم کسی اور دھرم سے زیادہ بہتر نہیں ہے. سبھی ایک ہیں، راستے مختلف ہیں، اور جتنی جلدی ہم اس چیز کو سمجھیں اتنا ہمارے ملک کے لیے اور ہم سب کے لیے مناسب ہے. جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھے نجیب جنگ صاحب، جنہوں نے ہمیں بتایا ہندوستان کے مسلم سماج کے بارے میں، ہندوستان کی ڈیموکریسی، ایجوکیشن، دین اور دنیا، ان سب کے بارے میں روشنی ڈالی، اور بہت ہی اچھا لگا. اور شاید بہت لوگوں کے بہت سے مغالطے جو ہیں اس سے کلیئر ہوئے ہوں، بہت سارے مسکنسیپشنز کلیئر ہوئے ہوں. جو سوشل میڈیا پر صبح شام کہی جاتی ہیں باتیں، بہت ساری انہوں نے ہمیں سمجھائیں کہ وہ ایسے کہنا کیوں غلط ہے اور کیسے اسے کاؤنٹر کیا جائے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.